نوجوانوں کو اور خود پوری امت کو؟ نوجوانوں کو دو کام اس وقت بہت تندہی اور مضبوطی کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ نمبر ایک، فالتو میں انٹرنیٹ اور چوکڑی اور سڑک کے کنارے اور بیٹھک اور یہ سب جو ہے یہ ختم کرنا پڑے گا۔ اپنے وقت کو پڑھنے لکھنے میں لگائیں یا اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان سے زندگی جینے کا سلیقہ اور ہنر سیکھیں کہ ہمیں آگے زندگی کو کیسے بہتر انداز میں جینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں اپنی تعلیم میں، اور تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے حاصل کریں کہ اپنے دینی عقائد کو بہت مضبوطی کے ساتھ سیکھیں اور بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے دینی علم کو راسخ کر کے اور ماڈرن ایجوکیشن بہت اعلیٰ درجے کی حاصل کریں۔ ہر سیکشن میں جائیں، ہر سیکشن میں کام کریں۔ مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو بھی اس وقت کی ملک کی جو زبانیں ہیں، دنیا کی جو زبانیں ہیں، ان زبانوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک جو ہے لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے کی بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں گے نہیں تو ان سے مخاطب ہو کر کے ہم کامیاب ڈائلاگ نہیں کر سکتے۔ ہماری گفتگو کا کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ ہم اس کی نفسیات کو سمجھ کر کے سامنے والے سے بہتر انداز میں گفتگو نہیں کر پاتے، اس کو اپنا مافی ضمیر نہیں سمجھا پاتے۔ تو ہمارے دونوں نوجوانوں کو، چاہے وہ دینی علوم حاصل کر رہے ہوں، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہوں، تو ماڈرن ایجوکیشن والوں کو دینی تعلیم اتنی مضبوط اور اتنی پختہ اپنی رکھنی پڑے گی بنیاد کہ ان کو کہیں بھی کوئی ڈگمگا نہ سکے، ان کے عقیدہ توحید میں ڈینٹ لگا کر کے کہیں شرک اور خرافات کا شکار ان کو کوئی نہ بنا سکے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح لائن پر صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہمارے بزرگوں کو بھی اپنا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دینا پڑے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہماری تنظیموں کو بھی اس سلسلے میں محنت کرنا پڑے گی، اور دو طرح کی محنت کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بہت ہی مخلصانہ اور بے لوث کام کرنے کے لیے میدان میں لانا پڑے گا۔ یہ سب اب کے کام کا کریڈٹ کے لیے کام کرنا اور خبر چھپوانے کے لیے کام کرنا اور خبر چھپ گئی تو نیتا سے ملنے کے لیے کام کرنا، یہ سب دھندا بند ہو جانا چاہیے۔ آپ اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت تاریخ کے اس موڑ پر ہیں کہ اگر آپ نے یہ لمحوں، وہی جو بہت مشہور مصرع ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، آپ اسی پوائنٹ پہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنے کیریکٹر سے اپنے آنے والی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو یہ سبق سکھانا پڑے گا کہ ہمیں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مٹا کر کے بے لوث خدمت کرنے والا بننا ہے، اور جب ہم بے لوث خدمت کرنے والا بنیں گے تو ہم اپنے سماج کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، ہم ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، فلاں کے لیے، سب کے، سکھوں کے لیے، دلتوں کے لیے، سب کے لیے ہم اپنے آپ کو فائدہ مند بنا کے نکال کے لائیں گے تو ہم لوگوں کی ضرورت بنیں گے۔ تو ہمیں پہلے تو اپنا کیریکٹر ایسا بنانا ہے کہ ہم اس ملک کے، اس سماج کے لوگوں کی ضرورت بن جائیں، ایک چیز۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک میں سوشل میدان میں بہت صبر آزما محنت کرنی ہے، اور یہ جو فرقہ پرستی کی ہوائیں چل رہی ہیں، جو بدتمیزیاں اور بیہودہ طوفان اٹھائے جاتے ہیں، ان پر بہت زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کام کرنے والے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں لکھنے پڑھنے والے ہیں یا بولنے والے ہیں، وہ اپنا بولیں، لکھے، پڑھے، کرتے رہیں، لیکن کام کرنے والے لوگوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام زمین پر اتر کر کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو تیار کرنا چاہیے، اور اپنے نسلوں کو ایسا تیار کرنا کہ لوگوں کی ضرورت بنا دینا۔ جب ہماری نسلیں، ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بدتمیزی کی سوچ بھی لے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو وہ اپنی ضرورت کو ختم کر رہے ہیں، کہاں سے ہم ضرورت پوری کریں گے؟ تو اس لیے جو ہے ایسا بنانا، اور پھر اس ملک کی سیاست میں بھی حصہ داری کرنا۔ اور اس ملک کی سیاست میں حصہ داری سے دیکھیے، ایک تجربہ وہ ہے جو ہم نے پچھلے 70-75 سال میں کیا ہے کہ ہم مستقل مختلف پارٹیوں میں بٹ کر کے رہے، لگے رہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو آج بھی جو ہے وہی راس آتا ہے تو وہ کریں، لیکن مسلم نوجوان کو اور مسلم کمیونٹی کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی
مسلم قیادت والی سیکولر پارٹیوں کو چنیں، ایسی سیکولر پارٹیاں جن کے لیڈر مسلمان ہیں ان پارٹیوں کو چنیں، ان کے پیچھے لامبند ہو کر کے آئیں اور اپنی طاقت کو وہاں اکٹھا کریں، تاکہ پھر ان پارٹیوں کا اس ملک کی دوسری سیاسی پارٹیوں سے الائنس ہو۔ اور دیکھیے الائنس ہوتا ہے برابر کی سطح پر۔ اب آپ کے ہمارے پاس اگر 50 آدمی نہیں ہیں اور ہم ان لوگوں سے جا کر کے بات کرنا چاہیں کہ جن کے پاس 50 لاکھ آدمی ہے، تو کوئی ہم سے کیا بات کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اس لیے اپنی طاقت کو اکٹھا کیجئے، اپنی قیادت کی کمر کو مضبوط کیجئے۔ جب آپ کی قیادت مضبوط ہوگی، ان کے پیچھے آپ کی طاقت ہوگی، تو پھر وہ بھی مضبوطی کے ساتھ آپ کی وکالت کریں گے اور اپنی شرطوں کے ساتھ، یعنی اپنی کمیونٹی اور اپنے سماج کی ضرورتوں کے مطابق اپنی شرطوں کے ساتھ دوسری پارٹیوں سے وہ سمجھوتے کر کے سیاست کریں گے اس ملک میں، تو آپ کو کامیابی کا ایک راستہ ملے گا اور ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جس دن مسلمان 70-80% اپنی سیکولر قیادت والی پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس دن یہ کانگریس، یہ سماجوادی، یہ بہوجن سماج پارٹی، یہ کمیونسٹ پارٹی، یہ ممتا بنرجی، یہ چندرا بابو نائیڈو اور یہ دیشمکھ اور یہ فلانے، یہ شرد پوار، ان کی تو کیا، میں کہتا ہوں بی جے پی کی بھی اوقات نہیں ہے کہ اس دن پھر آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی کی اس کی نظر سے دیکھ بھی لے۔ بولنا اور کرنا تو الگ رہ گیا، بلکہ پھر وہ بھی آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گی جیسے پہلے بھی بیٹھنا چاہتی تھی۔ ایسا لمبا وقت گزرا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ بی جے پی چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ، وہ پرانی بی جے پی تھی، لیکن آج کی بی جے پی میں جو ہے وہ نفرت کی سیاست ہے، اور نفرت کرنے والے لوگوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ فرقہ پرستی، تنگ دلی، بدتمیزی، بےہودگی کرنے والے لوگوں کو کھلا میدان دیا جا رہا ہے، ان کو پیچھے سے طاقت دی جا رہی ہے۔ بظاہر سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس، یہ سب باتیں کری جا رہی ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ جتنا جو آدمی زیادہ سے زیادہ نفرت کا زہر اگلتا ہے، اتنا ہی اس کو اس پارٹی میں اور اس حکومت میں زیادہ ترقیاں ملتی ہیں، وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو اتنے ہی مواقع زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس صورتحال کو بدلنا ہوگا اپنے کیریکٹر سے، اپنی محنت سے اور اپنے عمل سے، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہمیں مختلف میدانوں میں ایک ساتھ محنت کرنی پڑے گی۔ سماجی خدمت کرنی پڑے گی، سوشل محنت کرنی پڑے گی، تعلیم کے میدان میں محنت کرنی پڑے گی، اور سیاسی میدان پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور سیاست کو، اپنی سیاست اپنے اختیار سے کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ میں نے اپنا رسہ جو ہے ملائم سنگھ کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، ملائم سنگھ کے ہاتھ میں دے دیا، مایاوتی کے ہاتھ میں دے دیا، فلاں کے ہاتھ میں دے دیا، تو بھیا وہ ہمیں اسی طرح ہانکتے رہیں گے اپنی ضرورت کے۔ ہم تو ووٹ انہیں دیں گے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہے چلے جائیں گے، جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ ادھر ہی کو چل دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی طاقت اکٹھا کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی تقدیر کے فیصلے خود کریں، بلکہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے میں ہم خود شامل ہوں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کا خواب دیکھا تھا، اور جیسا کہ ہمارے بزرگوں سے اس ملک کی اس وقت کی آزادی کے وقت کی قیادت نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہندوستان میں رہو، تم اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے میں مالک ہو، مختار ہو، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو۔ لیکن پریکٹیکل میں ایسا ہوا نہیں، ہوا اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو دھیرے 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 حاشیے پر نہیں بلکہ ایسا بنا دیا گیا کہ وہ بالکل کسی قابل نہیں چھوڑے گئے۔ اس میں ایک چیز اور یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اس میں خود مسلمان جو ہے کسی حد تک خود ذمہ دار ہے، اس طریقے سے 4 فرقوں میں جو ہے بٹا ہوا ہے، کوئی نہیں 400 میں بٹے ہوئے ہیں، آپ 4 کی بات مت کیجئے۔ تو یہ تو خود ہماری میں بتا رہا ہوں، میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا، سن لیجئے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا قصور ہم مسلمانوں کا ہے۔ میں نے وہی بات کہی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے، بھول جائیے اس بات کو۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مسلم نوجوانوں سے اور اپنے مسلم معاشرے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی جب دلی میں فساد ہوا، کسی فسادی نے آپ سے پوچھا تھا کہ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم بہرا ہو، تم فلاں ہو؟ بتاؤ، اگر کسی نے پوچھا ہو، کسی نے اگر پوچھ کر کے تمہیں چھوڑ دیا ہو، اور کسی نے اگر پوچھ کر کے تمہیں تمہارا مسلک پوچھ کر کے، تمہاری جماعت پوچھ کر کے مارا ہو یا چھوڑا ہو، تو بتاؤ، تم سب کی نظر میں تم سب مسلمان ہو،
چونکہ تم سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہو، اور صرف اسی وجہ سے وہ مٹھی بھر لوگ، وہ مٹھی بھر، پورا میں سارے ملک کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مٹھی بھر لوگ جو اس ملک میں مسلمان کے وجود کے دشمن ہیں، وہ صرف اسی بنیاد پر جو ہے آپ کے سب کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور جب اس نفرت میں بارود بھر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جمنا پار کے علاقے میں دلی میں بھرا گیا، تو وہاں پر کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون سی جماعت کے ہو، کون سے فرقے کے ہو، کون سے مسلک کے ہو. بھائی کوئی نہیں پوچھتا، صرف تمہاری پہچان اس وقت صرف ایک ہوتی ہے کہ تم مسلمان ہو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ جو مسلمان RSS کے چمچے بنے ہوئے گھومتے ہیں نا، دلالی کرتے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کے بھی اور ویسے بھی گھوم گھوم کے، اگر یہ لوگ بھی کہیں کسی فساد میں پھنس جائیں گے، جیسا کہ ابھی مصطفی آباد میں پھنسا تھا ایک، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی بخشا نہیں جائے گا، ان کے بھی اسی طرح چھیچڑے اڑا دیے جائیں گے جیسے دوسرے مسلمانوں کے اڑائے جاتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں جو ہے کسی سے نفرت کرنی ہے، نہیں، ہم نفرت کے جواب میں نفرت سے نہیں، ہم تو نفرت کے جواب میں محبت، محنت اور خدمت سے اپنا کیریکٹر وہ بنائیں گے کہ ہم اس ملک کی ضرورت ہیں، ہر آدمی کی ہم ضرورت ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس ملک کی ضرورت بنانا ہے، اور وہ ضرورت بنا کر کے اپنے آپ کو پیش کیجئے، ہر آدمی آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے گا.